نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب قصۃ حجۃ الوداع۔ یہ تیسرا باب ہے ابواب الحج میں۔ پیچھے حج کا طریقہ اور حج سے متعلق جو بنیادی اساسی اصول ہیں پچھلے دو بابوں میں بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں اس باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات مبارکہ میں ایک حج کیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس کی پوری تفصیل شاہ صاحب نے مختلف روایات کو جمع کر کے بیان فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کہاں، کیسے، کیا اعمال کیے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے جو روایات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس کا تحلیل و تجزیہ بھی شاہ صاحب نے کیا ہے، اور جو آخری اور حتمی رائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں امت میں قائم ہوئی ہے اسے یہاں بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حجۃ الوداع کے سلسلے میں یوں تو روایات بے شمار ہیں، لیکن الاصل فیہا، اس میں بنیادی طور پر جو احادیث اصولی اور اصلی طور پر کردار ادا کرنے والی ہیں، بیان کرتی ہیں تفصیلات، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ تین صحابہ ہیں، انہوں نے اس حج، آخری حج سے متعلق جو روایات بیان کی ہیں وہ اصل اور اصولی ہیں۔ ان روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں جو امور سر انجام دیے ہیں اس کی تفصیلات کو 13-14 بنیادی اساسی اصول کی روشنی میں یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک علمی قاعدہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث بالمدینہ 9 سنین لم یحج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 9 سال قیام فرمایا۔ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، 9 سال تک آپ کا مدینہ میں قیام رہا، اور اس 9 سال کے دورانیے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا، لم یحج۔ اس کے بعد لوگوں میں 10ویں سال جا کر اعلان کیا گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد رمضان میں مکہ فتح ہوا ہے، تو اس کے بعد جو حج تھا اس حج کے موقع پہ اعلان کرا دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا، حرم کے اندر نہیں آئے گا۔ اگلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا، اور دوبارہ اعلان کروایا، حضرت علی کو یمن سے بھیجا، اور ان تمام نے اعلان کیا کہ اگلے سال قطعی طور پر، پہلے جو 8 ذی الحج کو تو اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ جتنے مشرکین سے ہمارے معاہدات ہیں وہ اول تو ختم ہونے والے ہیں، اور اگر کوئی باقی بھی ہیں تو 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں رہے گا، خاص طور پر مکہ اور اس کے گرد و نواح میں۔ اگلے سال پھر حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیج کر دوبارہ اعلان کرایا کہ آئندہ سے کوئی آدمی، کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی ننگے طواف کیا جائے گا، صرف اس میں مسلمان ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اعلان کروایا کہ 10ویں سال، اور یہ آخری سال ہے، 9-10 ذی الحج کو آپ نے حج فرمایا ہے، اور اس کے بعد
ربیع الاول میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اگلے سال، یعنی اس حج کے بعد صرف 3 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ تو لوگوں میں اس بات کا اعلان کرا دیا گیا 10ویں سال کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائیں گے۔ جب یہ اعلان جیسے ہی ہوا تو فقدم المدینہ، تو مدینہ سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی، انسانوں کی اس حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں حج کرنے کے لیے تمام لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے حج کے لیے، حتیٰ اتا ذوالحلیفہ، 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، آج کل تو مشہور جگہ ہے، وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو وہیں پہ لوگ احرام باندھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے، فاغتسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل فرمایا، وتطیب، اور خوشبو لگائی، وصلی رکعتین فی المسجد، مسجد ذوالحلیفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ نماز پڑھی وہاں بڑی شاندار، بڑی وسیع و عریض مسجد بنا دی گئی ہے، تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ وَلَبِسَ إِزَارًا وَرِدَاءً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر باندھی اور اوپر ایک چادر ڈالی۔ ازار کہتے ہیں نیچے کی چادر کو، اور ردا کہتے ہیں اوپر والی چادر، 2 چادریں آپ نے فرمائیں، پہنی۔ وَأَحْرَمَ، اور احرام باندھا، اور احرام باندھتے ہوئے وَلَبَّا، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ تلبیہ کا طریقہ بلند آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلبیہ پڑھا تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہاں جو مکے کے مشرکوں نے اضافہ کیا ہوا تھا کہ تیرا کوئی شریک تو نہیں ہے، الا شریکا تملکہ وما ملک، کہ وہ شریک جس کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے، تو یہ اضافہ تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیا، اور تلبیہ کا جو اصل طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا اس کو دوبارہ جاری فرمایا۔ اب یہ احرام باندھ کر تلبیہ کہاں پڑھا اور احرام کہاں باندھا، محرم کب ہوئے؟ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، احرام کا لباس پہننے کے بعد، تلبیہ پڑھنے سے احرام شروع ہو جاتا ہے۔ اب تلبیہ کہاں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا چونکہ ایک ہی حج ہے، اس لیے اس میں روایات میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اقول، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اختلف ہاہنا فی موضعین، اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے احرام باندھا، اس میں 2 مقامات ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا، نسک، یہ حج مفرد تھا یا حج تمتع تھا؟ پیچھے تینوں کی تعریفیں بیان ہو چکی ہیں۔ حج مفرد وہ ہے کہ جس میں احرام باندھا جائے حج کی نیت سے، درمیان میں عمرہ نہیں ہوگا، اور وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد 8 ذی الحج تک مکہ میں قیام پذیر رہے احرامی کی حالت میں، اور پھر مینا جائے، عرفات، مزدلفہ وغیرہ۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ عمرہ کرے، عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھے، احرام کھول دے اور پھر حج کا احرام باندھے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمرہ سے احرام کھولا تھا عمرہ کے بعد اور حج کا نیا احرام باندھا تھا، یا صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا؟
یہ ایک اختلاف ہے، مختلف روایات ہیں جی۔ تو ان روایات کے تناظر میں شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ثم اشار لہ جبرائیل علیہ السلام ان یدخل العمرۃ علیہ، یعنی جب آپ احرام باندھ رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کیا تھی کہ آپ حج کا نئے سرے سے جا کر وہاں احرام باندھیں گے یا آپ نے یہاں احرام حج کا باندھا؟ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی احرام ہے جس سے آپ نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد ثم اشار لہ جبرائیل علیہ السلام، چونکہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلیت والوں نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا ہوا تھا کہ عمرہ اس حج کے موسم میں کرنے کی ان کے ہاں اجازت نہیں تھی، لوگ حج کا ہی احرام باندھتے تھے۔ تو اب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے احرام باندھا تھا یا صرف حج کا احرام باندھا تھا؟ حج کا احرام اگر باندھا تھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے بعد میں آپ کو اشارہ دیا کہ آپ اپنے اس حج کے اندر عمرہ بھی داخل کر لیں۔ تو فبقی علی احرامہ، آپ اسی احرام پر باقی رہے یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے۔ درمیان میں یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ نے احرام نہیں کھولا، لأنہ کان ساق الہدی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدی لے کر روانہ ہوئے تھے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ ہدی جب ساتھ ہو تو پھر احرام نہیں کھولا جا سکتا جب تک ہدی ذبح نہ ہو جائے، قربانی ذبح نہ ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک آدھ قربانی نہیں تھی، 100 اونٹ تھے آپ کے ساتھ ہدی کے، تو 100 اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، جن میں ازواج مطہرات کے بھی تھے اور حضرت علی کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا تھا وغیرہ وغیرہ، یعنی اہل بیت بھی ساتھ ہی شامل تھے۔ تو 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدی کے ساتھ لے کر چلے تھے، اس لیے احرام کھولا تو نہیں، لیکن پہلے آپ نے دونوں کا اکٹھے ہی باندھ لیا تھا، یعنی جبرائیل نے پہلے بتا دیا تھا، یا حج کا احرام باندھا اور بعد میں جبرائیل نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ عمرہ بھی اس میں داخل کر لیں۔ بہرحال طے شدہ بات یہی ہے آخری اور حتمی کہ احرام کھولا نہیں ہے، اس لیے آگے روایت آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں ہدی لے کر نہ چلتا، کیونکہ ہدی کی وجہ سے میں احرام نہیں کھول سکتا، تو میں پہلے وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آتا اور یہاں سے دوبارہ حج کا احرام باندھتا۔ ایک اختلاف یہ ہے، اور اس اختلاف کو شاہ صاحب نے حل کیا ہے اس طرح کہ ہدی کی وجہ سے آپ نے احرام نہیں کھولا، باقی یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ نے دونوں کا بیک وقت وہاں احرام باندھا تھا یا صرف حج کا احرام باندھا تھا، درمیان میں عمرے کی نیت کی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جس میں روایات میں بہت زیادہ اختلاف ہے جی، کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام مسجد ذوالحلیفہ میں نماز کی 2 رکعتیں پڑھنے کے فوراً بعد باندھا تھا مسجد میں؟ ایک روایت میں یہ ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل کر جب اونٹنی پر سوار ہوئے، بیٹھنے لگے اپنی قصوہ پر، تو اس وقت آپ نے لبیک تلبیہ پڑھا تھا، لبیک اللہم لبیک۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ نہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر چلے تو ایک بیضاء مقام آتا ہے، کوئی ایک پہاڑی سی ہے چھوٹی سی، تو اس پہ جیسے ہی آپ کی اونٹنی اوپر چڑھی ہے اور بلندی پر آپ پہنچے ہیں تو وہاں آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی روایات پائی جاتی ہیں۔ اب اس حوالے سے خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ ایک حج آپ نے فرمایا ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ نے احرام کہاں سے باندھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی وضاحت بیان کی کہ ان الناس کانوا یاتونہ ارسالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اس حج کے موقع پر جماعتوں کی صورت میں آتے تھے جی۔ اب ظاہر ہے کہ مجمع بہت بڑا تھا
10-15 ہزار آدمی آپ کے ساتھ تھا وہاں۔ تو اب ہوا یہ کہ فَأَخْبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا رَآهُ، اب ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد ذوالحلیفہ میں نماز پڑھ کر سلام پھیر کر احرام باندھا اور وہاں آپ نے تلبیہ پڑھا، تو جو لوگ وہاں موجود تھے، جو راوی حدیث کے، انہوں نے یہ کہا کہ حضور نے یہاں سے احرام باندھا ہے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجمع ہر وقت تو آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے ہیں تو باقی لوگ تو مسجد میں رہ گئے۔ اب جب مسجد باہر نکل کر اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں تو ایک اور نئی جماعت تھی جو وہاں لوگ موجود تھے، انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ اونٹنی پر بیٹھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے احرام باندھا ہے۔ اچھا، اب وہ مجمع بھی پیچھے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب بیضاء، شرف بیضاء پر چڑھی تو وہاں چونکہ اونچائی پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر، اور باقی لوگ تو باقی سب نے یہی دیکھا کہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے وہاں سنا تلبیہ، تو انہوں نے وہاں کی روایت بیان کر دی۔ تو اس میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہاں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی جہاں پر اس نے وہ روایت بیان کر دی، کیونکہ تلبیہ تو بار بار پڑھنا ہے نا، کوئی ایک دفعہ تو نہیں پڑھنا کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کر معاملہ کیا ہے ختم ہو گیا، تو تلبیہ تو مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ تو اس لیے پہلی دفعہ جہاں سے آپ نے تلبیہ پڑھا ہے وہ مسجد ذوالحلیفہ ہے، اور مسجد سے ہی احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ وقد کان اول احلالہ حین صلی رکعتین، آپ کا جو سب سے پہلے احرام باندھنا ہے وہ تو اس وقت ہے جب آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھ لی تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ اس احرام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور 2 رکعتیں نماز پڑھیں، لأن ذلک، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غسل کرنا اقرب لتعظیم شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی تعظیم کے حوالے سے سب سے قریب تر ہے، کہ آپ ایک عبادت کرنے چلے ہیں تو بدن صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو تو غسل کر کے روانہ ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ 2 رکعتیں نماز بھی اس لیے پڑھی کہ ایک تو اس میں تعظیم شاعر اللہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دل سے، اصل تو حج کی نیت دل سے ہوتی ہے، تو نیت جو دل سے کی ہے اس کو ایک ضابطے کے تحت ایک ایسے فعل ظاہری طور پر ہونے والے فعل سے اسے منضبط کر دیا کہ گویا کہ نماز پڑھنا اور غسل کرنا یہ ایک ایسا فعل ہے جس سے نیت پکی ہو کر سب کے سامنے آ گئی، کیونکہ نیت کا تعلق تو قلب سے ہے، باقی لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو سکھانا بھی ہے، اور پھر لوگوں کی بھی نیت کا تبھی پتہ چلے گا کہ جب ظاہری ایک عمل بھی اس کے ساتھ ہو، تاکہ یدل علی الاخلاص للہ، ایسا فعل جو اللہ کے لیے خالصتاً اخلاص کو ظاہر کر رہا ہو، والاہتمام بطاعت اللہ، اور اللہ کی فرما برداری میں اہتمام بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اس خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چادریں پہنی، ایک ازار اور ایک ردا، وہ اس لیے کہ لأن تغییر اللباس بہذا النحو، اس طریقے سے اپنے لباس کو بدلنا یہ انسانی نفس کو متنبع کرتا رہتا ہے کہ تم اب عام حالت میں نہیں ہو، تم صرف اور صرف اب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو، اور اللہ کی تواضع کے حوالے سے اس کو یاد کراتا رہتا ہے، یوقظھا، اس کو جگاتا رہتا ہے، غفلت دور ہوتی رہتی ہے، کیونکہ عام حالات میں ہی اگر اسی لباس میں آدمی جائے تو کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا کہ پہلی زندگی میں کیا ہے اور اب اس زندگی میں کیا ہے۔ پھر ویسے بھی 2 چادریں سنبھالنا، ہاں جی، تو وہ خود بخود یاد کراتی رہیں گی، کیونکہ کرتا نہیں پہنا ہوا اور چادر ہے تو کبھی ادھر ڈھلک رہی ہے کبھی ادھر ڈھلک رہی ہے، تو وہ خود بخود یاد کرائے گی کہ بھئی اب تم ایک نئی حالت میں ہو۔ جی، شلوار کا معاملہ اور ہے، وہ بھی اتر گئی اور ازار پہنا ہوا ہے، تو پھر اس کو سنبھالنا یہ بھی کیا ہے، یاد کراتا رہے گا کہ بھئی یہ تم دوسری حالت میں ہو، اب وہ پہلے والی حالت نہیں رہی۔
باقی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی، تو اس لیے کہ احرام کی حالت وہ ہے کہ جس میں انسان دور دراز کا سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے تو غبار آلود ہوتے ہیں، اس کے بال، جسم پر میل کچیل ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ پہلے سے میلا کچیلا ہو آدمی، پہلے کم از کم خوشبو لگا کر اپنے بدن کو صاف ستھرا کر لے۔ فلا بد من تدارک لہ قبل ذلک، تو اس سے پہلے اس بدبو کا تدارک کرنے کے لیے خوشبو لگائی جا سکتی ہے احرام سے پہلے، جی کپڑے پر نہیں لگائی جا سکتی، یہ بات یاد رکھ لو۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جو احرام پہنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر خوشبو لگاتے ہیں، احرام کی نیت کرنے سے پہلے بدن پر لگائی جا سکتی ہے، جی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے جس نے آ کر پوچھا تھا، جبہ پہنا ہوا تھا اور چادر پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر زعفران لگا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو دھو لو پہلے۔ رنگ کا اثر ہونا وہ تو الگ بات ہے کہ رنگ کا اثر تو آتا ہے، لیکن خوشبو جو ہے کپڑے پر نہیں ہونی چاہیے، جسم پر۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جانے لگے تو غسل کے بعد میں نے آپ کی مانگ کے اندر جی خوشبو بھری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے بڑے بال تھے تو درمیان میں مانگ نکالتے تھے، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوشبو لگاتے تھے پوری اس میں، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بال تھے، مکے کے جو پہلے سے روایات چلی آ رہی تھی وہ یہی درمیان میں سے مانگ نکالنے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے اور یہودیوں کا جو عیسائیوں کا طریقہ کار چلا آ رہا تھا وہ بال سیدھے پیچھے تک لے جانے کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر تاکہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو، ہاں جی ان لوگوں کی تبلیغ، اور جیسے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی، ایسے ہی چونکہ اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا تو آپ نے بھی سیدھے بال پیچھے کی طرف بغیر مانگ نکالے آپ نے شروع کر دیا تھا سلسلہ۔ لیکن جب بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو آپ نے پھر ان کی مخالفت میں، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت میں آپ نے پھر وہی جو طریقہ تھا مانگ نکالنے والا مکے کے لوگوں کا، ہاں جی ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، وہی آپ نے نکالنا شروع کیا۔ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے خوشبو لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ، تو یہ بدن پر لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ میل کچیل کا تعلق بھی کس سے ہے؟ بدن سے ہے اور بالوں سے ہے۔ غبار آلود سفر، اب 13 روز میں تقریباً 13 روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ پہنچے ہیں۔ اونٹوں پر جو سفر ہوتا تھا اس کا اتنا ہی تقریباً دورانیہ بنتا ہے، یہ جو ہمارے بزرگوں کا بھی جو تذکرہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا بھی جو 1928 کا حج ہے، پہلا حج، تو اس میں حضرت نے بھی کیا ہے بلکہ دوسرا حج ہے، پہلا تو شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے ساتھ تھا، تو وہاں بھی 13 روز میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریباً 25 ذی قعدہ کو چلے ہیں اور 5-6 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، تو اس کا تدارک کرنا ضروری ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تلبیہ کا یہ صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس لیے کہ یہ اپنے مولا کے سامنے عبادت کرنے کے حوالے سے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے حوالے سے بہت اچھی تعبیر ہے کہ اللہ کے وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اعلان کیا جائے کہ لبیک اللہم لبیک، اور ذات باری تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ جاہلیت کے لوگ اس کے ساتھ اپنے شرکاء کی عظمت بھی داخل کر لیتے تھے، اور اس میں وہ کہتے تھے کہ اللہ شریکن تملکہ وما ملک، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری اضافہ ہے لا شریک لک، یہ اس جو جاہلیت والوں نے غلط بات بیان کی ہوئی تھی اس کو رد کر کے اس کی جگہ پر اضافہ کیا ہے، ورنہ تو جو ابراہیم علیہ السلام کا تلبیہ تھا وہ تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، وہاں انہوں نے اضافہ کیا ہوا تھا الا شریکا تملکہ وما ملک، تو وہ اضافہ ختم کر کے، استثناء ختم کر کے لا شریک لک دوبارہ کہا
کہ یعنی نعمت میں، حکومت میں اور حمد و ثنا میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ وضاحت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر دی، ردًا علی ہؤلاء وتمییزا للمسلمین منہم، مسلمانوں کا مکے کے مشرکوں سے بالکل علیحدگی کا اعلان ہو جائے، ممتاز ہو جائے۔ اور پھر مستحب ہے کہ اس موقع پر اللہ کی رضوان کا سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی ہو جائے، اور واستعفائہ برحمتہ من النار، جہنم سے نجات کے بارے میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوئے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی اور دوزخ سے پناہ مانگی۔ یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلبیہ کے ساتھ پڑھی تھی۔ مطلب یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 2، واشار جبرائیل علیہ السلام برفع اصواتہم بالاحرام والتلبیہ، جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ لوگ اپنی آواز تلبیہ میں اور احرام میں بلند آواز سے یہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلمن، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یلبی الا لبا ما عن یمینہ وعن شمالہ، جب بھی کوئی مسلمان بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جو چیزیں بھی ہیں، من حجر او شجر او مدر، کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی بھی کسی قسم کا ٹیلا یا پہاڑی، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے۔ جب مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، کوئی ایک مسلمان بھی پڑھتا ہے تو ساری دنیا دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی جی تلبیہ پڑھتی ہے، حتیٰ تنقطع الارض من ہاہنا وہاہنا، یہاں تک کہ دائیں طرف سے زمین کے اختتام تک جہاں بھی زمین ہے، کرۂ ارض موجود ہے، اور بائیں طرف بھی جہاں تک زمین ہے، ہر طرف کی ہر پتھر، ہر درخت، ہر کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی پہاڑی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جب مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو سب تلبیہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ۔ اقول، شاہ ولی اللہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس کا راز یہ ہے کہ یہ تلبیہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اللہ کی عظمت کا اعلان ہے، وفیہ تنویہ ذکر اللہ، اس میں اللہ کے ذکر کی عظمت ہے، اور وکل ما کان من ھذا الباب، اور جو اس طرح کے امور میں سے ہو جس میں اللہ کا ذکر اور اس کی عظمت شان اور شاعر ہو، اس میں مستحب بات یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے کیا جائے، یستحب الجہر بہ، اور اس کو اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ جتنے بھی جاگنے والے ہیں یا سونے والے ہیں سب کے سب متنبہ ہو جائیں، ہاں جی، کہ بلند آواز سے، حتیٰ کہ کسی کو اگر غفلت بھی ہے تو وہ اس سے نکلے، حامل اور نبی تمام کے تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ تلبیہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا جائے کہ گویا کہ اب یہ علاقہ دارالاسلام ہے، یہاں دارالکفر نہیں ہے، حرم شروع ہو چکا ہے میقات کے آگے، تو یہ میقات کا دائرے کے اندر اب دارالاسلام ہے، اس لیے یہاں بلند آواز سے تلبیہ سب پڑھیں گے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسی ہی بات ہے تو كَذَلِكَ كُتِبَ فِي صَحِيفَةِ عَمْلِهِ سُورَةُ تَلْبِيَةِ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ، تو اس کے نامہ اعمال میں اس تلبیہ کی پوری صورت ان تمام مقامات پر نقش ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو درخت اور پتھر وغیرہ اور ان کا تمام کا تلبیہ پڑھنا ہے، اس کی شاہ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی کہ اس انسان کا جو نامہ اعمال ہے جب وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو انسان کی دائیں طرف جتنے درخت اور پتھر اور جتنی عمارتیں ہیں، اس کے تلبیہ کی یہ صورت اس کی زبان سے جو نکلی ہوئی ہے، یہ جا کر اس درخت اور اس پتھر اور اس عمارت کے ساتھ چسپاں ہو جاتی ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جاتی ہے کہ ان تمام کے اندر ہاں جی یہ بات پختہ ہو گئی کہ اب ایک مسلمان اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے روانہ ہوا ہے۔
وَأَشْعَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقتہ، تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اونٹنی تھی اس کا اشعار کیا، فی صفحۃ سنامہ الایمن، اپنی اونٹنی کا جو کوہان کا دائیں طرف والا حصہ تھا اس پر کٹ لگانا، اس کو کہتے ہیں اشعار، جی ہلکا سا کٹ لگایا جائے جس سے کیا ہے خون نکلے، اور وہ خون اس کوہان پر بہے تھوڑا سا، جس سے یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ اونٹ اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ گم بھی ہو جائے یا چلے بھی تو پرانے زمانے سے ہی حاجیوں کے ہاں یہ بات طے تھی، مکے کے مشرکوں کے ہاں بھی، کہ جس جانور کو اشعار ہوا ہوا ہے اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، نہ اس کو پکڑتا تھا، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچاتا تھا، بلکہ اس کا احترام کرتا تھا کہ یہ اللہ کی جان، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اس کو اشعار کہتے ہیں۔ وصلت دم عنہا، اور اس سے خون بہے، اور وقلدہا نعلینی، یہ بھی تھی کہ تقلید یعنی گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا جاتا تھا، پرانے جوتے خشک چمڑا کوئی بھی مل گیا اس کو کاٹ کر رسی میں ڈال کر وہ گلے میں ڈال دیتے تھے، یہ بھی اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور حرم کے لیے جا رہا ہے، اور وہ خون اس جوتے پر اور اس کپڑے پر بھی لگایا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہدی ہے قربانی کی اور اللہ کے لیے حرم جا رہی ہے، تاکہ کوئی چور ڈاکو یا کوئی اور اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 اونٹ تھے، تو ہم کپاس سے ہم نے وہ جو گلے میں ڈالنے کے لیے رسیاں ہم نے اپنے ہاتھ سے انہیں بٹا چڑھایا تھا، انہیں تیار کیا تھا تاکہ وہ ہر اونٹ کے گلے میں پھر اس میں وہی 2 جوتے ڈال کر یا جوتوں کے پیس یا چمڑے کے پیس جو ہے وہ ڈال کر کیا ہے گلے میں لٹکائے گئے تھے ان اونٹوں کے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ السر فی الاشعار، اس اشعار کرنے میں، اس طرح تھوڑا سا خون نکالنے میں، التنویہ بشعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر کی عظمت ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں کہ اللہ کے لیے یہ اونٹنی جا رہی ہے قربانی کے لیے، تو یہ کریں۔ اور وہ احکام الملت الحنیفیہ، ملت حنیفیہ کو پختہ کرنا اس کا مقصد ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ دور دراز کے قریب بعید تمام لوگ جان لیں کہ اس کو یہ اللہ کی قربانی ہے اور اللہ کے لیے جا رہی ہے، اور یہ بھی اس لیے کہ قربانی کو جب اللہ کے لیے وقف کر دیا تو یہ وقف کرنا تو دل کی نیت ہے، تو دل کی یہ نیت جو ہے وہ اس ظاہری عمل سے بھی منضبط ہونی چاہیے کہ وہ جانور واقعی اس نے کٹ لگا کر لوگوں کے سامنے متعین کر دیا کہ اب یہ جانور صرف قربان ہوگا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ نمبر 4، وولدت اسماء بنت عمیس بذی الحلیفہ۔ اب ایک اور مسئلہ، یہاں تک تو مردوں کی بات ہوگی، عورتوں کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ احرام باندھتے وقت یا احرام سے پہلے یا بعد عورتوں کو اگر ایام شروع ہو جائیں یا نفاس شروع ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ اور حکم ہے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیفہ میں جب پہنچے حج کے لیے، تو چونکہ خواتین سب ساتھ تھیں تو انہوں نے ایک بچہ جنا، انہوں نے بچہ پیدا ہو گیا ان کے، تو اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں میرا حج ہوگا نہیں ہوگا، تو نفاس کی حالت ہے، تو فقال لہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسماء سے کہا کہ تم غسل کر لو اور ایک کپڑا اچھی طرح لنگوٹ جیسے کستے ہیں، کیونکہ خون تو نکلنا ہے نا نفاس کا، تو اس کو اچھی طرح پیک کر لو اپنے آپ کو جی، اور کپڑے کے ساتھ، اور پھر اسی طرح احرام جو عورتوں کا احرام ہوتا ہے وہ تو چونکہ لباس ہی ہوتا ہے ان کا، تو وہ لباس پہن لو تاکہ خون جو ہے وہ کپڑوں کو نہ لگے، بلکہ اس کو پیڈ وغیرہ رکھ کے اس کو طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتلایا بھی بعد میں، اور باقی عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ کر لو۔ تو گویا کہ عورتیں خواہ انہیں نفاس آئے یا حیض آئے، دونوں صورتوں میں وہ احرام باندھ کر جا سکتی ہیں۔
اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ذالکا، یہ اس لیے ہے تاکہ احرام کی سنت میں آسانی پیدا کی جائے۔ اگر وہاں پابندی لگا دی جائے، جاہلیت کے زمانے میں تو عورت کو ظاہر ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے، تو اب اس میں ایسے موقع پہ تو اس کو مسجد میں داخل ہونا تو الگ بات ہے، گھر کے اندر بھی اس کو کام کاج سے روک کر ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے حیض یا نفاس کی حالت میں، تو یہ عورت کے لیے بہت ذلت امیز عمل ہوتا تھا۔ تو وہ پریشان ہو گئی تھی کہ شاید اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے آپ کو پیک کر لو اور چلو۔ اسی طرح اس حج کے موقع پر ایک مسئلہ حیض کا بھی آیا، یہ تو نفاس کا مسئلہ ہو گیا، بچے کی پیدائش کا مسئلہ۔ حیض کا مسئلہ پیش آیا خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سفر کرتے ہوئے جب مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو ایک مقام ہے صرف، تو وہاں خیمے میں حضرت عائشہ تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں سے مل کر آئے جب خیمے میں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین حاضت عائشہ رضی اللہ عنہا بصرف، صرف مقام میں انہیں حیض آ گیا تو وہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کوئی جواب نہیں دیا، تو حضور کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انفس تھی، تجھے حیض آ گیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں، اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حج میں کیسے کروں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا ان ذالک شیء، ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے یہ آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔ اس کے بغیر چونکہ ولادت نہیں ہو سکتی، نسل نہیں پیدا ہو سکتی، تو عورتوں کے لیے یہ تو آدم کی اولاد میں آدم کی بیٹیوں پر لکھی ہوئی چیز ہے، اس لیے پریشان مت ہو۔ فافعلی ما یفعل الحاج، تو وہی کام کر جیسے حاجی کرتے ہیں۔ ہاں البتہ غیر اللہ تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف نہیں تو کر سکتی، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ تو جو عمرے کا یا طواف قدوم جو تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے نہیں کیا، اور وہ وہاں مسجد حرام میں چونکہ داخل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے حج سے پہلے وہیں مکہ میں قیام کیا، اور پھر اسی کے ساتھ عرفات گئیں، اور پھر مزدلفہ اور منی، اتنے میں وہ پاک ہو گئی تھیں۔ تو آخر میں جب آخری جو فرض طواف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کروایا۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ مہد الکلام بانہ شیء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل بات بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید باندھی، اور وہ تمہید یہ باندھی کہ بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اکثر عورتوں کو پیش آ جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات کے اندر شریعت اور قانون سازی کی حکمت یہ ہے کہ جو ایسی عمومی معاملات کے اندر مبتلا ہے اس سے حرج کو، مصیبت اور مشقت کو دور کیا جائے۔ قانون سازی انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، انسانوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ تو وہ قدرتی مسئلہ ہے عورتوں کا، تو اب اس مسئلے میں تنگی نہیں پیدا کی جا سکتی۔ اور یہ کہ آپ کے لیے سنت ظاہرہ جو ہے وہ سنت کے طور پر بات طے ہو جائے، اسی لیے آپ سے طواف قدوم، یعنی ایسی عورت اگر مکہ میں داخل ہو رہی ہے اور اس وقت اس کو حیض آ جائے تو طواف قدوم نہیں کر سکتی، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساقط کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر طواف فرض ادا کر لیا ہے افاضہ، اور اس کے بعد کچھ دن مکہ میں ٹھہری ہے، اور پھر طواف وداع کا وقت آ گیا ہے، یعنی وہاں سے مکہ سے رخصتی کا، باقی لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ طواف وداع کریں، اللہ سے رخصت ہو کر وہاں سے نکلیں، لیکن خاتون کو اگر حیض آ گیا ہے تو وہ طواف وداع اس سے ساقط ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حضرت میمونہ کے ساتھ معاملہ ہوا، حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہی تقریباً یہ معاملات ہوئے ہیں، تو تاکہ امت کے سامنے ایک تلقین ہو جائے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد میں وضاحت کر دی۔ عورتیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے بیان کر سکتی تھی، کیونکہ یہ باتیں مجمع عام میں تو کھڑے ہو کر حضور نہیں بیان کر سکتے تھے کہ بھی عورتیں ایسا نہیں ایسا کریں، تو چونکہ ازواج مطہرات کو یہ معاملات پیش آئے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مکہ سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک ذی طوا، ایک وادی ہے، وہاں آپ نے رات کا قیام فرمایا۔ آپ شام کے قریب وہاں پہنچ گئے تھے، چاہتے تو رات ہی مکہ میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے رات قیام کیا ذی طوا میں،
اور وَدَخَلَ مَکَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا نَهَارًا، اگلے دن صبح 10 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھ گیا، خوب طلوع ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں وہاں ذی طوا میں رات گزاری، آرام کیا، تھکاوٹ دور کی، اور اگلے دن صبح کو 10 بجے اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے۔ اس کو معلیٰ مکہ بھی کہتے ہیں، یہ جنت المعلیٰ ہے، لوگ اس کو پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے، جنت المعلیٰ اور فلاں فلاں، معلیٰ بلند والی جگہ، تو جو باب فتح تھا، آج کل تو وہ انہوں نے بہت ہی اس کو پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر جی بالکل ہی ملا دیا، وہ باب عبداللہ کے اندر شامل کر دیا، تو یہ باب الفتح اس کو اسی لیے کہتے تھے کہ فتح مکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے داخل ہوئے تھے جی، اور اس حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے تھے جی۔ اوپر پہاڑ سے نیچے کی طرف جائیں تو درمیان میں وادی میں ہاں جی خانہ کعبہ ہے، تو اوپر سے پہاڑی سے نیچے آئیں تو وہ مالا مکہ کہلاتا ہے، اور جہاں سے نیچے جائیں تو یہ اسفل مکہ ہاں جی مسفلہ کہلاتا ہے، جہاں ہاں جی یہ آج کل جو زیادہ تر پاکستانی وہیں پہ ٹھہرتے ہیں جی، شار ہجرہ جسے کہتے ہیں، شار ابراہیم بھی جسے کہتے ہیں، تو یہ نیچے کا حصہ جو ہے وہ مسفلہ کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے تھے، اور وہ خرج من اسفلھا، اور جو نیچے کی طرف راستہ جا رہا ہے، چونکہ پہاڑ سے ہاں جی پانی بہتا ہے تو خانہ کعبہ سے ہوتا ہوا نیچے جاتا ہے، تو اس کو مسفلہ کہتے ہیں، اوپر کو مالا کہتے ہیں۔ وذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے فرمایا تاکہ مکہ میں انسان داخل ہو تو سفر کی تھکاوٹ دور ہونی چاہیے، دل کا اطمینان ہونا چاہیے، فی حال ہاں جی اطمینان القلب دون التعب، تھکا ہوا آدمی نہ ہو، کیونکہ تھکاوٹ کے ساتھ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوگا تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جس مقدس شہر میں داخل ہوئے ہیں تو اس مقدس دربار میں وہاں فوراً پہنچنا چاہیے، نہ یہ کہ وہاں پڑھ کر آدمی پہلے تھکاوٹیں دور کرے۔ تو شہر کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، تو وہ اگر تھکا ہوا ہوگا تو پھر اکتاہٹ ہوگی، اس لیے مکہ سے باہر ہی ذی طوا میں آپ نے قیام فرما کر اپنی تھکاوٹ دور کر لی، اور تاکہ اللہ کی جلال اور اس کی عظمت کا استشعار جو ہے وہ پورے طریقے سے دل کے اندر پختہ ہو۔ اطمینان کی حالت میں جب آدمی کرے گا تو بات دل میں پختہ ہوگی، اور اگر ہاں جی تھکا ہارا کرے گا تو پھر تھکاوٹ کے اپنے آثار ہوتے ہیں۔ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں آج کل بھی کہ بس جیسے ہی مکہ میں داخل ہوں، حالانکہ 24 گھنٹے کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پہ پاکستانی، بس ابھی جا کر عمرہ کرو۔ بھائی اگر آج کل اس کی وجہ سے نہیں جانے دیتے، وہ اپنا باہر، آپ مکہ سے باہر قیام نہیں کر سکتے، آپ کو وہ جو معلم کی متعینہ جگہ پر ہی پہنچنا ہوتا ہے، تو اپنی جگہ پر جا کر آرام کرو، تھکاوٹ دور کرنی چاہیے۔ تھکے ہارے جا کر پھر ایک تو اکتائے ہوئے ہوتے ہیں نا احرام سے بھی، کہ بس جلدی جلدی عمرہ کرو اور احرام کھولو تاکہ یہ جو ساری ہاں جی تکلیف ہے وہ دور ہو، تو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پہلے اطمینان سے اپنا سامان جہاں کسی ہوٹل میں جہاں قیام گاہ ہے وہاں رکھیں، اور پھر اس کے بعد آرام کر کے کوئی 2-4-5 گھنٹے ہی صحیح، یا رات ہے تو رات آرام کر کے صبح کو کیا ہے آدمی کو جانا چاہیے۔ ایک اور چکر بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لو جی رات کو چونکہ رش کم ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا جلدی جلدی رات کے 12 بجے کر لیں، تھکے ہارے جناب والا رات کے 12 بجے بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جلدی جلدی عمرہ ہو، بال کٹوائیں، اور تو یہ کوئی مصیبت آئی بھی تو نہیں ہے نا، اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پورے طریقے سے کیا ہے جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے بھی کیا خاص طور پر کہ اگر رات کو آپ حرم میں داخل ہوتے اور طواف کرتے تو اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، اس کو سکھانا بھی تھا۔ آپ نے پہلی دفعہ آپ حج فرما رہے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھ لو۔ تو دن میں ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ سب لوگوں کے سامنے 10 بجے دوپہر داخل ہوئے اور طواف آپ نے کیا، گھنٹے 2 گھنٹے لگے، تو یہ اللہ کی اطاعت کے لیے زیادہ عظمت والا بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اپنی مناسک کو سکھانے کا، تو اب سکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تو ذی طوا میں شام کو پہنچ گئے، لیکن مدینہ سے آپ کے ساتھ جو مجمع چلا ہے وہ ہزاروں کا مجمع ہے، اور ادھر ادھر سے بھی لوگ مکہ پہنچ رہے ہیں، تو جب تک سارا مجمع جمع نہ ہو جائے تو سکھانا مناسب نہیں ہوتا۔ کلاس پوری نہ ہو تو سبق کیسے شروع کیا جائے، اگر سمجھانا مقصد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی ٹھہرے
کہ فَأَمْهَلَهُمْ ان کو مہلت دی حَتَّى يَجْتَمِعُوا لَهُ حتیٰ کہ وہ جمع ہوں آپ کے لیے جام مینا، جمع یا جم، جام اسی سے ہے جو آپ کے ہاں اردو میں آپ جام بولتے ہیں کہ جام لگا ہوا ہے، یعنی جم کر سب جمع ہو جائیں، جم کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، تو اس طریقے سے کہ پیک ہو جائیں، سب لوگ آ جائیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کے طواف کے طریقے کو سیکھ لیں، جامین متحیئین، اور وہ تیار ہو کر سب آئیں، رات کو سب آرام کر لیں گے، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، پھر جمع بھی سب ہو جائیں گے اور سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کریں گے۔ اور اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی کہ آپ نے ایک راستے سے آپ اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے اور اسفل مکہ سے نکلے، تو اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت، اگر وہاں کوئی مجمع ان کا کوئی جاسوس دیکھ بھی رہا ہو، اول میں تو ان کا داخلہ بند تھا، تو رعب پیدا ہو مسلمانوں کی جماعت کا، لیظہر شوکۃ المسلمین فی کلتا الطریقین، اعلیٰ مکہ کے تمام جتنی بھی بستیاں ہیں، گھر ہیں وہاں بھی، اور جو نیچے ہیں، تو جو کوئی نفاق کے ساتھ بھی اگر ایمان لایا ہوا ہے تو اس کے دل میں بھی رعب پیدا ہو کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر اتنی بڑی مقدار اور تعداد کے ساتھ ادھر سے داخل ہو رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے۔ اور اسی کی مثال عید کا دن ہے، عید کے دن میں بھی مخالف طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے۔ نمبر 7، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں تشریف لائے تو استلم الرکن، تو رکن سے مراد یہاں حجر اسود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا اور 7 چکر طواف کے کیے، پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 آخری جو چکر ہیں ان میں عام انسان کی طرح چلے، اور جو رکنین الیمانیین ہیں بالاستلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حجر اسود کا جو کونا تھا اس کو بوسہ دیا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی کے سامنے آتے تھے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا ہے، اور رکن یمانی اور رکن حجر اسود چونکہ دونوں یمن کی طرف ہیں، ایک یمن کی طرف ہے اور ایک ہندوستان کی طرف ہے، یعنی پاکستان ادھر ہمارے علاقے کی طرف ہے۔ حجر اسود یہاں سے جب ہم خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں تو حجر اسود بالکل سامنے ہے یہ کونا، اور دوسرا کونا یمن کی طرف ہے، تو دونوں کو یمانیین کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے بھی بات گزری تھی کہ یہ دونوں چونکہ خانہ کعبہ کے اصل کونے ہیں، اور وہ جو 2 کونے دوسرے ہیں جو حتیم کی طرف ہیں، حجر جسے کہا جاتا ہے، تو وہ اصلی نہیں ہے، اس لیے ان کا استلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور اس رکن یمانی اور رکن جو حجر اسود ہے، ان دونوں کے درمیان آپ خاص طور پر آپ نے بلند آواز سے یہ دعا مانگی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف کے دوران یوں تو جو چاہے مرضی دعائیں مانگ لو تو حجر اسود سے لے کر گھومتے ہوئے رکن یمانی تک تو جو دعائیں مرضی پڑھو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول اور سنت ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بہت تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، تو وہاں اس کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 7 چکر لگانے کے بعد ثم تقدم الی مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم کے پاس آپ تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، اور فصلی رکعتین، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور مقام جو ہے مقام ابراہیم بیت اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے درمیان میں تھا، یعنی آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو آپ کے سجدے کے سامنے مقام ابراہیم تھا، تو مسنون تو یہی ہے، لیکن آج کل یہ کرنا بہت مشکل ہے اور بلکہ بے وقوفی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے،
تو جو لوگ اس سنت کے نام پر بالکل مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اول تو وہاں ایک آدمی یا دو آدمی یا تین آدمی ہوں گے جو پڑھ سکتے ہوں، تو وہ جب سجدے میں جاتے ہیں خاص طور پر، تو وہ جو پیچھے سے ریلا آ رہا ہوتا ہے طواف کرتا ہوا، تو وہ نہیں دیکھتا کہ نیچے بندہ کون ہے کون نہیں، تو کسی کے گردن پہ پاؤں، کسی کے سر پر پاؤں، اور ایک طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ، کچھ لوگ کھڑے ہو کر راستہ روک لیتے ہیں کہ جی تو نماز پڑھ لے، میں روک رہا ہوں تمہیں۔ تو یہ بات قطعی غلط ہے۔ ہاں جی، اگر تو کھلی ہو فضا اور وہاں مجمع تھوڑا ہو تو پھر تو پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی چاہیے، مسنون ہے، لیکن بلا وجہ ایذا کسی لوگوں کو دینا یا طواف کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جا کر بھی جہاں بھی پڑھ لو گے تو مقام ابراہیم سامنے آ جائے گا، بلکہ مقام ابراہیم کیا، پورے مسجد حرام میں، پوری مسجد حرام میں جہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو تو بس پوری ہو گئی۔ وقرأ فیہما، اور یہ جو 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بلند آواز میں پڑھی تھی تاکہ لوگوں کو سکھانا مقصد تھا، تو قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، یہ 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں، کیونکہ مختصر 2 رکعتیں نماز ہونی چاہیے، وہاں بھی لوگ لمبی نیت باندھ کے پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں۔ جو مسنون ہے وہ یہی ہے کہ یہ 2 صورتیں 2 رکعتوں میں مختصر پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، چونکہ یہ 2 رکعت جو ہے واجب الطواف ہے، طواف مکمل نہیں ہوتا، جس نے بھی طواف کیا ہے اس کے واجبات میں سے ہے، جیسے 7 چکر واجبات میں سے ہیں، ایسے ہی یہ طواف بھی، یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ بھی۔ ثم رجع الی الرکن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن حجر اسود تک پہنچے، پھر اس کو بوسہ دیا، استلام کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ یہ استلام کیا ہے، بوسہ براہ راست آپ نے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو سکھانے کے لیے آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، باقی لوگ تو پیدل حج کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کون سے معمولات ہیں۔ اگر آپ بھی عام انسانوں کے ساتھ ہی طواف کر رہے ہوتے تو لوگوں کو نہیں پتہ، قریب قریب والوں کو پتہ چلنا تھا، باقی مجمع کو کیا پتہ چلتا۔ تو جب 10-12 ہزار کا مجمع ساتھ آپ کے چل رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا مجمع تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تمام اعمال کر رہے تھے، اور استلام کے لیے آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، کھونڈی جسے کہنا چاہیے، محجن، جیسا کہ پچھلے باب میں گزرا تھا، وہ جو آگے سے مڑی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کھونڈی جسے کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے اشارہ کیا اور اس کے ذریعے سے استلام کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں تک رمل اور اجتباع کا تذکرہ ہے، یہ ہم پچھلے باب میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ کیوں کرنا ہے۔ باقی رہا رکن یمانی اور رکن حجر اسود کا استلام کیا ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ اصل ابراہیمی پر ہیں، باقی جو 2 رکن ہیں وہ بعد میں جاہلیت کے زمانے میں جب پیسے نہیں تھے تو انہوں نے اس کو پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہیں پر سٹاپ کر دیا تھا اور حجر الگ کر دیا تھا۔ باقی رہا کہ طواف کے لیے وہ تمام شرائط لازمی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں موجود ہے کہ طواف نماز کے مشابہ ہے، اس میں بھی حق کی اور شاعر کی تعظیم کرنا ہے، تو اس کے میں بھی باوضو ہونا ضروری ہے۔ بے وضو طواف نہیں ہوتا، بالفرض اگر کسی کا وضو ٹوٹ بھی جائے تو جہاں ٹوٹا ہے وہیں سے جا کر، جیسے نماز کی بنا ہو سکتی ہے، جا کر وضو کرے اور وہیں سے وہ طواف کا چکر شروع کر دے۔ باقی رہی 2 رکعتیں سنت ہیں، 7 طواف کرنے کے بعد یہ بیت اللہ کی تعظیم کی تکمیل کے لیے ہے کہ فإن تمامہ، بیت اللہ کی تعظیم کی تکمیل تبھی ہوگی کہ جب اس کی طرف رخ کر کے آخر میں نماز پڑھی جائے، تو گویا کہ طواف مکمل ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ مقام ابراہیم کو خاص کیا ہے، اس لیے کہ پوری مسجد حرام میں سب سے اشرف اور اعلیٰ ترین جگہ خانہ کعبہ کے بعد یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوئی تھی، اور اس طرح کے امور جو ہیں حج کے اندر عمدہ ترین ہوتے ہیں۔ اس سے ابراہیم، اصل میں تو ابراہیم کی سنت ادا کرنی ہے، ان کے کام کی نقل کرنی ہے، تو جو ان کو
ان کے لیے نشانی تھی، اس نشانی پر آپ گویا کہ عمل کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ مستحب ہے کہ رکنین کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھے یہ دعا۔ یہ اس لیے کہ یہ دعا بڑی جامع ہے، خود قرآن میں نازل ہوئی ہے اور اس کے الفاظ بڑے تھوڑے ہیں، اور مختصر سے وقت کے اندر یہی جامع ترین دعا مانگنا جس میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کے بھی تمام فوائد اس میں شامل ہو گئے۔ اب طواف جب مکمل ہو گیا اور آخری دفعہ آپ نے استلام کر لیا تو ثم خرج من الباب الی الصفا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرف دروازہ تھا صفا کی طرف مسجد حرام کا، تو وہاں سے آپ صفا کی طرف تشریف لے گئے اور پھر صفا پہاڑ کے قریب پہنچے، اور وہاں قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہاڑ سے اللہ نے ابتدا کی ہے میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت میں پہلے صفا کا ذکر آیا، بعد میں مروہ کا ذکر آیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہیں سے اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے، یہاں تک کہ اتنی بلندی پر چلے گئے کہ وہاں سے بیت اللہ الحرام نظر آنے لگا، تو قبلے کی طرف رخ کیا، فوحد اللہ وکبرہ، اللہ کی توحید بیان کی اور تکبیر بلند کی، اور ارشاد فرمایا یہ توحید و تکبیر کے لیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا ہے جو صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پوری کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مکہ فتح کر کے آپ کے حوالے کیا جائے گا، تو اس موقع پر اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس اکیلی ذات نے ہی تمام مخالف پارٹیوں کو شکست فاش ادا کی۔ تو گویا کہ اپنی نصرت کا اعلان اور تمام دنیا بھر کی دوسری پارٹیوں کی شکست کا اعلان کیا۔ ہر حاجی کو صفا پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنی ہے کہ تمام خلاف اسلام پارٹیوں کی شکست کا اعلان اور اسلام کے غلبے اور نصرت کا اعلان، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصرت کو یاد کرنا کہ آپ کو مکہ فتح کر کے اللہ نے دیا اور تمام جماعتوں کو شکست دے کر دین کے غلبے کا اعلان ہوا۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفا پر کیا، اور یہ دراصل اعلان اس اعلان کی صدائے باز گشت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صفا پر کھڑے ہو کر تمام قبیلوں کو بلایا تھا۔ پہلے جو انذر عشیرتک الاقربین کا اعلان ہوا تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور ان کو بلا کر کہا تھا کہ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، جس پہاڑ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں کریں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا، اس لشکر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو تو تم کیا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی پر ابو لہب نے زبان درازی کی تھی کہ کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، تبا لک لہذا جمعتنا، تو یہ زبان درازی کی تو اللہ نے اس کو شکست دی پوری جماعتوں کو، اور وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی تو اس وعدے کو پورا کر دکھایا
تو اس وعدے کی یاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے کہ ٹھیک 20 22 سال 21 سال کے بعد وہ جو میں نے انہیں ڈرایا تھا آج وہ وعدہ پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا۔ ثم دعا بین ذالک، پھر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ سے لے کر حزم الاحزاب وحدہ، پہلی دفعہ دہرائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہے کافی دیر تک، اس کے بعد دوبارہ بلند آواز سے یہی کلمات دہرائے اور پھر دعا مانگتے رہے، پھر تیسری دفعہ کلمات یہی دہرائے، تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے ہیں، اور ان کے درمیان 2 دفعہ آپ نے لمبی دعائیں مانگی ہیں امت کے لیے، لوگوں کے لیے جی۔ ثم نزل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ سے نیچے اترے ہیں، ومشى الی المروہ، مروہ کی طرف پیدل چل پڑے، حتی اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی، جب آپ کے قدم بطن وادی کے اندر پہنچے۔ پہاڑ سے جب آپ نیچے اتر رہے ہوں تو پاؤں جو ہے نا، پنجہ نیچے ہوتا ہے، ایڑی اوپر ہوتی ہے، اور جیسے ہی وادی میں پہنچے تو سیدھا پاؤں ہو جاتا ہے، تو وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے اس بطن الوادی میں سعی، دوڑے، اس میں دوڑ لگائی درمیانی رفتار میں، حتیٰ اذا صعدتا مشا، جیسے ہی آگے پھر مروہ پہاڑ کی بلندی شروع ہو گئی تو پھر آپ آہستہ جو نارمل رفتار ہے اس کے مطابق چلے، یہاں تک کہ مروہ پہنچ گئے۔ ففعل علی المروہ، اور مروہ پر بھی وہی کام کیا جو صفا پر کیا تھا، یعنی یہی دعا پڑھی اور پھر دعا مانگی، پھر یہ پڑھا حزم الاحزاب وحدہ، پھر دعا مانگی، پھر 3 دفعہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس زمانے میں تو پہاڑ موجود تھے، اس لیے اترائی تھی اور چڑھائی تھی، لیکن آج کل تو وہ کیا ہے، سب برابر ہو چکا ہے، پہاڑ صفا بھی اتنا سا رہ گیا اور ادھر سے مروہ بھی تھوڑا سا رہ گیا، بس نشانی کے طور پر انہوں نے اس کی 4 دیواری بنا کر شیشہ ویشہ لگا دیا، صرف نشانی ہے۔ تو صفا پر اوپر اس کی چوٹی پر تو چڑھنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ وہ چھوٹی سی رہ گئی ہے، لیکن اس کے برابر جگہ ظاہر صفا کی ہے وہ، تو اس لیے وہ اب انہوں نے وہاں نشان لگا دیے سبز کہ یہاں سے گویا کہ بطن الوادی شروع ہوتا ہے تو یہاں دوڑ لگانی ہے۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے یہ سمجھ لیا کہ صفا سے پہلے شروع کرنا ہے پھر مروہ پر جانا ہے۔ انما ہوا توفیق المذکور بالمشروع، کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے اسی کے مطابق آپ نے مشروع کر دیا، لوگوں کے لیے لازمی قرار دے دیا، جو آیت میں موجود ہے اسی کے مطابق شریعت کا حکم آ گیا۔ وَإِنَّمَا خَصَّ مِنَ الْأَذْكَارِ مَا فِيهِ تَوْحِيدٌ، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار میں توحید کا اعلان کیا، ایسے ہی اس وعدے کے پورا کرنے کا بیان فرمایا، دشمنوں پر فتح اور نصرت کا ذکر کیا، تو یہ اس لیے تھا کہ تذکراً لنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کریں، وَإِظْهَارًا لِبَعْضِ مُعْجِزَاتِهِ، اور جو معجزات آپ پر ظاہر ہوئے ہیں ان کو اظہار، شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے بیان یہ جملے فرمائے، اور اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ تمام چیزیں آج کے بعد میرے قدموں کے نیچے رہیں گی، ان کل ذالک موضوع تحت قدمیہ، اور اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کا کلمہ اور اس کا دین اب غالب رہے گا اس جگہ پر، آئندہ کبھی بھی کفر یہاں نہیں آ سکتا۔ یہاں سے فارغ ہوئے مروہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وہیں، بلکہ مروہ پر ہی، چونکہ پہاڑ پر اونچائی پر تھے، باقی لوگ نیچے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انی استقبلت من امری ما استدبرت لم اسق الہدی وجعلتها عمرہ، کاش کہ مجھے جو بات بعد میں معلوم ہوئی مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ ہدی لے کر نہ آتا، قربانی کا جانور لے کر نہ آتا، اور یہ جو میں نے اب عمل مکمل کیا ہے طواف کا اور سعی کا، میں اس کو عمرہ بنا دیتا۔ فمن کان منکم لیس معہ ہدی،
اب تم میں سے جس آدمی کے ساتھ ہدی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ احرام کھول دے، اور یہ جو اب تک عمل مکمل ہوا ہے اس کو عمرہ قرار دے لے، کیونکہ عمرہ بھی بیان کرنا ضروری تھا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال ہے، اب اسی وقت ہی عمرہ اور حج دونوں کے مسائل بیان کرنا ضروری تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عمرہ سمجھے، اور عمرہ سمجھنے کے بعد یہ احرام کھول دے۔ جی، میں نے چونکہ میں ہدی لے کر آیا ہوں، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا، جبرائیل اگر مجھے پہلے بتا دیتے کہ عمرہ بھی ساتھ آپ نے کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے، تو میں ہدی لے کر نہ آتا، اس کو عمرہ مکمل کر دیتا، احرام کھول دیتا۔ تو جب تمام صحابہ سے حضور نے یہ فرمایا کہ سب لوگ اپنا احرام کھول دیں، تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، العامنا ھذا ام للابد، کیا یہ قانون ابھی اسی سال کے حج کے لیے ہے کہ یہ جو ہم نے اب تک کیا ہے یہ عمرہ ہے اور اس کے بعد آگے حج ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے اس سال کے لیے ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں جاہلیت کے زمانے سے 300 سال سے عمرہ روکا ہوا تھا حج کے موقع پر، تو ان کے لیے بھی ایک نئی بات تھی، تو انہوں نے مسئلہ فوراً پوچھ لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ نہیں کہ صرف اسی سال کے لیے ہے، بل لابدن ابدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ تو تمام لوگوں نے احرام کھول دیا، اور وقصروا، اور انہوں نے قصر کروا لیا، کینچی سے بال کٹوا لیے، الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ومن کان معہ ہدی، اور وہ آدمی جس قربانی ساتھ لے کر آئے تھے، اور وہ چند لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے پہنچے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کون سا احرام باندھا ہے، ہدی بھی لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو وہ احرام باندھا ہے کہ میں نے نیت کی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہے وہ میرا احرام ہے، اب آپ بتائیں آپ کا کیا احرام ہے؟ تو ہدی بھی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم بھی احرام نہیں کھول سکتے، ہدی بھی ساتھ ہے۔ اور چونکہ ان کی ہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لائے تھے، تو اس لیے کیا ہے، حضرت علی اور کچھ مخصوص لوگ تھے جن کے ساتھ ہدی تھی، انہوں نے تو احرام نہیں کھولا، باقی سب تمام آدمیوں کا احرام کھلوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ الذی بدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امور، یہاں اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند امور ظاہر ہوئے ہیں۔ ان میں نمبر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایام حج میں عمرہ کرنے کو سب سے زیادہ فسق و فجور کا کام سمجھتے تھے۔ مکے کے سرداروں نے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ ان مہینوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور ہے، تمام قوانین کو توڑنے میں سب سے زیادہ فسق و فجور کی بات ہے۔ تو اصل میں تو ان کے اپنے مالی مفادات تھے، اور جب سرمایہ دار طبقے کے مالی مفادات ہو جائیں تو وہ قوانین بھی اسی طرح کے جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو اسی طرح مسلط کرتے ہیں، جیسے آج کل کرونا آپ پر مسلط ہے جی۔ کرونا اگر آپ نے کیا ہے ماسک نہیں لگایا ہوا ہے تو افجر الفجور کر رہے ہیں آپ، سینیٹائزر استعمال نہیں کیا تو افجر الفجور کر رہے ہیں، ڈسپلن توڑ رہے ہیں جی۔ تو ایسے ہی انہوں نے بھی اپنے مفادات کے لیے یہ افجر الفجور بنایا ہوا تھا اس عمرے کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کی اس تحریف کو باطل قرار دیں کامل مکمل طریقے سے۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کہہ دیتے تو پھر وہ کامل طریقے سے نہیں ہونا تھا، کیونکہ شروع میں تو سارے کے سارے حج کی نیت سے چلے ہوئے تھے، اب عین موقع پر آ کر ان کو حکم دیا گیا کہ احرام کھول دو اور اس کو عمرہ کی نیت کر لو، تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کے پرانے طرز عمل کو توڑنے کا راستہ ہے۔ نیا قانون پہلے سے بتا دیتے تو پھر تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی جی۔ تو یہاں آ کر احرام کھلوانا، اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے ان کے جی افجر الفجور کی خلاف ورزی کی، سوچ لو تم بھی۔ منہا اس میں سے یہ بھی ہے کہ انہم کانوا یجدون فی صدورہم حرجا
من قرب عہدہم بالجماع عند انشاء الحج، وہ اس لیے بھی اس کو افجر الفجور کہتے تھے کہ دور دراز سے ایک آدمی آیا اور عمرہ کیا تو احرام کھول لے گا، احرام کھولے گا اور پھر 8 ذی الحج کو کیا ہے احرام باندھے گا حج کا۔ تو جب احرام کھول لیا اور بیوی ساتھ ہو اور آدمی اس سے تعلق جنسی قائم کرے تو یہ تو حج کی جو اہمیت اور عظمت ہے اس کے خلاف بات ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دلوں میں بڑی ان کو تنگی محسوس ہوتی تھی کہ ابھی ہم نے بیویوں سے تعلق قائم کیا اور ابھی ہم کیا حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کیا ناتی عرفہ تھا، کیا ہم عرفہ میں ایسی حالت میں داخل ہوں کہ ہماری منی جو ہے وہ نکل رہی ہو۔ یہ انتہا پسندی تھی، تعمق تھا۔ حج کی جو اصل اعمال ہیں ان میں انتہا پسندی کی گہری بات بنا رکھی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی اس سے حج میں نقصان نہیں ہوتا، جو تمہارے دماغ میں خلل ہے تو یہ انتہا پسندی ہے، اس کو ختم کرو، اور احرام تمام کا کھلوایا۔ فاراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس کا دروازہ بند کیا جائے انتہا پسندی کا۔ ومنہا، تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ احرام کا حج کے موقع پر بیت اللہ کی تعظیم کے لیے بیت اللہ سے باندھنا یہ کیا ہے بہت زیادہ تعظیم کی بات ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ سَوْقُ الْهَدْيِ مَانِعًا مِنَ الْإِحْلَالِ، لیکن چونکہ ہدی چلائی ہوئی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا، ورنہ افضل بات یہی ہے کہ احرام وہاں سے بیت اللہ سے باندھا جائے۔ لِأَنَّ سَوْقَ الْهَدْيِ، اس لیے کہ ہدی کا چلانا بمنزل نظر کے ہے، گویا کہ نظر مان لی کہ وہ اسی حالت پر باقی رہے گا جب تک کہ ہدی ذبح نہ کرے، اور ذبح کرنا ہے وہ کنکریاں مارنے کے بعد۔ اب اس حدیث کا ایک نتیجہ یہ شاہ صاحب نے نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بخاری وغیرہ تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انی استقبلت من امری مستدبرت، کاش کہ مجھے اگر پہلے پتہ چل جاتا تو میں، جو مجھے بعد میں پتہ چلا تو میں ہدی نہ لے کر آتا، ہدی کی وجہ سے میں احرام نہیں کھول پا رہا، اور اگر مجھے یہ پہلے پتہ چل جاتا تو میں احرام یہاں سے باندھتا۔ اب شاہ صاحب اس سے ایک نقطہ اخذ کر رہے ہیں کہ بیت اللہ الحرام کے پاس سے احرام باندھنا یہ بہت اونچے درجے کی تعظیم ہے، لیکن یہ ہمارا حاشیے والا جو ہے نا، اس کو ایک تو خود ہی غلطی کی ہے کہ فل سٹاپ لگا دیا وہاں پر، پھر نیچے حاشیے میں کیا ہے فیہ نظر، کہ حالانکہ اس کی نظر میں نظر ہے جی۔ اب وہ یہاں احناف کا مسلک اور شافیوں کا مسلک لے آیا کہ احناف اور شافی اور مالکی کہتے ہیں کہ احناف کے ہاں قران افضل ہے اور شافی اور امام مالک کے ہاں افراد افضل ہے، اور قران اور افراد دونوں کا احرام کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ میقات سے۔ تو اب اعتراض کرنے والا شاہ ولی اللہ صاحب پر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی شافی اور احناف اور مالک کے ہاں تو میقات سے احرام باندھنا افضل ہے جی، کیونکہ ان کے ہاں قران اور جو حج افراد ہے وہ افضل ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ احرام یہاں سے باندھنا۔ اب اس حدیث کو نہیں دیکھ رہے تو آگے شاہ صاحب نے آگے انما کان سوق الہدی کی عبارت اس کو نئے پیرا بیان میں لے آیا۔ اب پہلے تقسیع غلط کی ہے اور پھر اعتراض بھی خود ہی جڑ دیا۔ بھائی حدیث تو یہی بتلا رہی ہے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لو کے ساتھ ایک بات کہہ رہے ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہے جی، افضل ہونا الگ بات ہے کہ تعب اس کے اندر زیادہ ہے، یعنی تھکاوٹ زیادہ ہے، قران کے اندر تکلیف زیادہ ہے، لیکن وہ افضلیت کی وجہ اور ہے۔ لیکن بات ہے یہاں انشاء احرام کی، تو اس حدیث سے انشاء احرام یعنی احرام حج کا کہاں سے باندھنا چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سیاق و سباق سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیت اللہ کے پاس سے باندھنا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آئے، یہاں آ کر عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دے اور پھر 8 تاریخ کو کیا ہے احرام حج کا باندھے، تو بیت اللہ سے احرام باندھے گا نا، کیونکہ وہ یہاں کا مقیم ہو گیا۔
تو مکہ میں مقیم ہو کر احرام باندھنا افضل ہے اس روایت کے نتیجے میں۔ اب حدیث کی طرف نظر نہیں ہے، حدیث کے مقابلے پر حنفیوں اور شافعیوں اسی سے تو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، شاہ صاحب اسی بات کو تو رد کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ یہاں اس موقع پر ہدی کی وجہ سے آپ نے احرام نہیں کھولا، تو وہ اس لیے ہے کہ والذی یلتزمہ الانسان اذا کان حدیث نفس، جب کوئی بات آدمی کے دل میں ہو یا نیت ہو اور وہ کسی فعل کے ساتھ منضبط نہ ہو تو وہ اس وقت تک لازمی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ ایک فعل نہ کیا جائے۔ تو چونکہ احرام کی نیت باندھی اور ساتھ ہدی لے آئے تو ہدی کی وجہ سے وہ چیز مضبوط ہو گئی، تو اب گویا کہ نظر بن گئی، جب نظر بن گئی تو اس کی رعایت ضروری ہے کہ جب تک ہدی ذبح نہ ہو اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتے۔ اور ضبط کسی قاعدے کے اور ضابطے کے بنانے میں سب سے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ زبان بھی ہو، اس کی تمام چیزیں اس کے فعل ظاہر علانیہ کے ساتھ بھی ہوں، تاکہ اس تمام چیزیں ایک جگہ مل جائیں۔ تو یہاں احرام کے ساتھ ہدی کا ساتھ چلنا یہ گویا کہ اس نیت کو منضبط کر رہا ہے، ضابطہ بندی میں لایا جا رہا ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ جب 8ویں ذی الحج شروع ہوئی یوم الترویہ تو توجہ الی منی، تمام لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے، حج کا احرام باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام تو پہلے سے ہی تھا، تو وراکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تھے، تو اگلے دن آپ نے عمرہ مکمل کر لیا تھا، اس کے بعد 3 دن زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں رہے ہیں، اور 8 ذی الحج کو آگے روانہ ہو گئے منی کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منی کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ظہر کی نماز پڑھی، اس دن کی عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور اگلے دن فجر پڑھی۔ اور فجر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آپ ٹھہرے رہے حتیٰ طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اپنے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے منی میں، اور سیدھے آپ عرفات سے پہلے مزدلفہ کا اختتام ہے، اور عرفات ابھی اس کے آگے فوراً ہے، تو مسجد نمیرہ میں آپ پہنچے۔ تو یہ مسجد نمیرہ یاد رکھیے، یہ عرفات کا حصہ نہیں ہے، وہ مسجد نمیرہ دراصل حصہ ہے مزدلفہ کا۔ لوگ بڑی بعض اوقات غلطی کرتے ہیں کہ عرفہ کے میدان سمجھ کر وہیں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس وقت جو مسجد نمیرہ ہے اس کی اگلی جو 4-5 صفحے ہیں وہ مزدلفہ میں ہے، اس کے بعد آگے عرفات شروع ہوتا ہے۔ چونکہ اب لوگ مجمع زیادہ ہو گیا تو مسجد وسیع کی ہے، تو پچھلی ساری مسجد وہ عرفات میں ہے، وہاں نشان بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، پھر بھی کچھ جاہل لوگ جو ہے نا وہ وہیں مسجد میں اگلی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کا تو حج ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہ مزدلفہ ہے۔ تو مسجد نمیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں پہنچے۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الترویہ کو متوجہ ہوئے تو اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آسانی پیدا ہو جائے کہ 8 ذی الحج کو آ کر منی میں قیام کر رہے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ تھے، تاکہ اس دن میں تمام لوگ منی میں جمع ہو جائیں۔ مکہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں بستیاں ہیں، سڑکیں ہیں، اتنا بڑا مجمع سمانے کی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے 8 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے، تاکہ آہستہ آہستہ لوگ جو دور دراز سے ادھر ادھر سے بھی آ رہے ہیں تو وہ منی میں مجمع جمع ہو جائے۔ تو منی چونکہ بہت وسیع میدان ہے اس لیے وہاں پہنچ گئے، اور پھر چونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں، تو تمام کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور وقت سے پہلے عرفہ میں داخل نہیں ہوئے، اور وقت اس کا شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد، زوال کے بعد، تو زوال سے پہلے آپ نے آ کر نمیرہ میں قیام فرما لیا، تاکہ لوگ پیچھے سے آ کر مجمع جمع ہو جائے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر زوال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہو جاتے تو لوگ اس کو زیادہ سنت سمجھتے کہ یہ سنت کی بات ہے، اور وہ یہ اعتقاد رکھتے کہ دخول کا وقت وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، تو وہی کوئی عبادت ہے، قربت ہے۔ مجمع میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے مسجد نمیرہ میں قیام کیا۔
فلما زاغت الشمس بنمرہ، جب نمرہ میں سورج ڈھلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری اونٹنی تیار کرو۔ فرحلت لہو، آپ کے لیے اونٹنی تیار کر دی گئی، قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام ہے، اور پھر آپ اس اونٹنی پر سوار ہوئے۔ فاتا، تو بطن الوادی میں پہنچے، فخطب الناس، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس دن کا خطبہ محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں۔ مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کے مطابق کہ الا ان دماءکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ وہاں ارشاد فرمایا۔ وہ پورا خطبہ مختصر سا جو وہاں مسلم شریف میں تفصیل اس کی موجود ہے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ اذان دو، تو بلال نے اذان دی، پھر اقامت پڑھی گئی، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر دوبارہ اقامت پڑھی گئی، اور آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھائی، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اقول، شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن خطبے میں وہ احکام بیان کرنا ضروری ہیں جو تمام انسانیت کی جن کو ضرورت ہے، کیونکہ انسانوں کا عالمگیر اجتماع ہے، اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لوگ ان احکامات سے جاہل رہیں۔ عورتوں کے حقوق بیان کیے، کمزوروں کے حقوق بیان کیے، غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے، انسانی جان کا احترام، انسانی مال کا احترام، جو انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے لازمی اور بنیادی اصول اور ضابطے تھے، آپ نے وہاں پر بیان کیے۔ اس لیے کہ یہ دن اجتماع کا دن ہے، اور ایسی فرصت کے موقع پر ان احکامات کا بیان کرنا جس میں جمہور انسانیت کی طرف کاموں کی اور احکامات کی تبلیغ ہو جائے، تو اس کو چھوڑنا کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ تو خطبے میں کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے اور خاص طور پر مسلمانوں کی شان و شوکت کے قوانین اور ضابطے اور احکامات بیان کرنے چاہیے۔ باقی رہی بات کہ ظہر اور عصر آپ نے اکٹھی پڑھی، اور ادھر مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کر اکٹھی پڑھی، تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن بہت بڑا اجتماع ہے۔ لم یعہد فی غیر ھذا الموطن، اس مقام کے علاوہ اتنا بڑا اجتماع کہیں اور دنیا میں نہیں ہوتا۔ اب جماعت جو ہے وہ مطلوب ہے، ایک جماعت، تو لا بد من اقامتھا فی مثل ھذا الجمع، اتنے بڑے مجمع کے اندر اقامت ضروری ہے تاکہ دونوں نمازیں الگ الگ سامنے آئیں اور تمام لوگ دیکھ لیں۔ اب چونکہ 2 وقتوں میں بلکہ 4 وقتوں میں اتنے بڑے اجتماع کا بار بار جمع ہونا، وہ بھی 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد، تو یہ مشکل ہے۔ تو ایسے بڑے اجتماع عظیم میں نماز آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات، بڑا مجمع ہے نا، کہ دوبارہ مجمع کو جمایا مجمع اکھیڑ دیا جائے تو دوبارہ بلایا جائے تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے نا کام، دوبارہ مجمع کہاں جمع ہوتا ہے۔ ولا یتیسر اجتماعهم فی وقتین، 2 وقتوں پر تمام اتنا بڑا مجمع کو بار بار جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اور وہ بھی اس لیے بھی کہ لوگوں کے لیے یہ مجمع جو ہے اس کو اصل تو یہاں عرفات میں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمام لوگ ذکر اور دعا میں مشغول رہیں، تو ذکر اور دعا سے ہٹا کر جماعت کے لیے بلانا جی یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، چونکہ اس دن کا یہی وظیفہ ہے جی۔ اور ورعایت الاوقات وظیفۃ جميع السنہ، جہاں تک اوقات کی رعایت کا لحاظ رکھنا ہے کہ عصر الگ پڑھے، ظہر الگ پڑھے، مغرب الگ پڑھے، عشاء پڑھے، یہ تو پورے سال کے لیے ہے۔ یہ ایک خاص دن ایسا ہے کہ جس میں بہت بڑا مجمع ہے، تو اس کو بار بار نماز کے لیے جمع کرنا، اذان دے کر بلانا کرنا، یہ مشکل ہے۔ تو ایسے معاملات میں جو اللہ ماشاء اللہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، البدیع النادر ہو، تو وہاں تو اسی کو ترجیح دی جائے گی نا، تاکہ اجتماع کا اجتماع برقرار رہے۔ ثم رکیبا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے، نماز پڑھا کر جب فارغ ہوئے تو آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، حتی اتی الموقف، پھر موقف میں تشریف لے گئے جہاں وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، قبلے کی طرف رخ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک۔
یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ 5-6 گھنٹے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور اس کی جو زردی ہے وہ بھی تھوڑی سی دور ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انما دفع بعد الغروب، غروب کے بعد عرفات سے روانگی آپ کی ہوئی ہے۔ یہ جاہلیت کے طریقے میں جو تحریف ہو چکی تھی اس کو رد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ وہ لوگ غروب سے پہلے ہی چل پڑتے تھے عرفات کے میدان سے، اور غروب سے پہلے چلنا کسی ضابطہ بندی میں نہیں آتا۔ اب جب غروب سے پہلے چلنا ہے تو کوئی عصر کے وقت ہی چل رہا ہے، کوئی 4 بجے، کوئی 3 بجے، تو کسی قانون اور ضابطے میں بات نہیں آتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ضابطہ بندی کر دی کہ غروب آفتاب کے بعد چلے لوگ، اس سے پہلے کوئی نہ چلے۔ وبعد الغروب امر مضبوط وانما یؤمر فی مثل ذلک اليوم، اور اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے ضابطہ وہ ہونا چاہیے جس پر تمام لوگوں کو نظر آئے، اور تمام لوگ، سورج کا غروب ہونا سب کو نظر آتا ہے، تو اس کے بعد سے سب لوگ نکلے تو بہتر ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، مزدلفہ آئے، اور یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء پڑھی، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ اذان ایک دی گئی، پہلے مغرب ادا کی، اور پھر عشاء کی اقامت ہوئی اور پھر عشاء پڑھی، اور ان دونوں کے درمیان سبحان اللہ تک بھی نہیں کہا، نہ کوئی اور نماز پڑھی، نہ نفل پڑھے، نہ کوئی تسبیح پڑھی۔ اور عشاء کی نماز اور وتر پڑھ کے ثم اضطجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آرام فرمایا، حتیٰ طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مزدلفہ میں نہیں پڑھی۔ مزدلفہ چونکہ آرام گاہ ہے، وہاں مبیت ہے، رات سونا ہے، جس وقت بھی وہاں پہنچے تو آرام کرے اور سوئے جی، اور فجر کے طلوع ہونے تک۔ جب طلوع فجر ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، حتیٰ تبین لہ الصبح، صبح خوب روشن ہو گئی، فجر کی نماز پڑھائی، حین تبین لہ الفجر، صبح بالکل واضح اور روشن ہو گئی، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے، اور مشعر حرام، جہاں آج کل مسجد مشعر حرام ہے، ہاں جی، اس مسجد والی جگہ پر، مسجد تو بعد میں بنی، تو یہ مشعر الحرام پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قبلے کی طرف رخ کیا اور لمبی دعا مانگی اور تکبیر پڑھی، تحلیل پڑھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تحلیل اور وحدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے دعائیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ خوب دن روشن ہو گیا، اسفر جداً۔ لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے مزدلفہ چھوڑ دیا، فدفع قبل ان تطلع الشمس، یہاں تک کہ بطن محصر میں آپ پہنچے تو وہاں آپ نے اپنی اونٹنی کو تیز چلایا تھوڑا سا، فحرک قلیلا۔ اقول، شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھی، اس لیے کہ انہ کان لا یفعل کثیر من الاشیاء المستحبہ فی المجامع، جب مجمع بڑا ہو تو مستحب اعمال نہیں کیے جاتے، وہاں کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مستحب اعمال بھی ضرور کیے جائیں۔ آپ اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ بعد میں لوگوں کے لیے سنت نہ بن جائے، لوگ سمجھیں گے کہ مزدلفہ میں اب تہجد پڑھنا بھی سنت ہے، حالانکہ اس دن کی سنت سونا ہے، کیونکہ پچھلا پورا دن آپ تھکے ہوئے ہیں اور اگلا بھی دن سارا کا سارا مصروفیت کا ہے، تو جب تک یہاں مبیت نہیں ہوگی، آرام نہیں ہوگا، تو اگلا دن ہاں جی وہ نشاط کے ساتھ سارے کام نہیں ہوں گے۔ اور ہم اس کا راز بیان کر چکے ہیں پہلے کہ مشعر حرام کے پاس آ کر کیوں قیام کرنا ہے، وقوف کیا ہے، تو وہ پیچھے گزر چکا ہے پچھلے باب میں۔ باقی رہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصر میں اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا، اونٹنی کو، اس لیے کہ وہ جگہ وہ ہے جہاں وہ ہاتھی والے جو مکے پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کی ہلاکت وہیں پر ہوئی تھی، ابابیل نے وہیں پر پتھر ان پر مارے برسائے تھے اور وہ وہیں پر تباہ و برباد ہوئے تھے، تو گویا کہ وہ ایک قسم کی عذاب کی جگہ تھی،
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو تیز دوڑا کر آگے گئے۔ اور جس کو اللہ کا ڈر اور اس کی ہیبت و جلال ہو تو اس کو ایسے مواقع میں اللہ کے ڈر کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ کے غضب سے بھاگنا چاہیے۔ ولما کان استشعارہ امرا خفیا ضبط بفعل ظاہر، اب یہ خوف کا تعلق بھی دل سے ہے، تو دل سے اللہ کا ڈر کیسے ہوگا؟ تو ظاہر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آپ نے اونٹنی کو تیز دوڑایا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرۂ ارض میں جس زمین پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہو تو اول تو وہاں داخل نہ ہو، اور اگر داخل ہو تو رونے کی حالت میں ہو اور تیزی سے نکل جاؤ، کیونکہ وہ جگہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، لعنت برسی ہے، تو اس سے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں سے نکل جاؤ۔ تو ایسا فعل جو انسان کو یاد دلائے اور انسانی نفس کو اس پر متنبہ کرے۔ 14ویں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جمرۃ العقبہ جو بڑا شیطان ہے وہاں پہنچے، اور فرماہ، اس کو 7 کنکریاں ماریں، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو وہ خزف کی طرح کی، جو انگلی یا درمیانے سائز کی، ایک موٹا چنے کا دانہ یا جو لوبیا ہے اس کے دانے کے برابر، اور ورما من بطن الوادی، اس کے قریب جو وادی ہے مینا کی، وہاں سے آپ نے وہ کنکریاں ماری 7۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے دن جو رمی الجمار ہے یعنی کنکریاں مارنا ہے وہ صبح کے وقت ہے، اور باقی جو 3 دن آ رہے ہیں ان 3 دنوں میں شام کے وقت یعنی زوال کے بعد کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، حلق کروا کر احرام سے باہر نکلنا ہے، پھر طواف افاضہ یعنی طواف کرنے کے لیے جانا ہے، تو 3 بڑے اہم کام کرنے ہیں اس دن۔ اس لیے جیسے ہی وہاں طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے نکلے تو سیدھے جمرۃ العقبہ آ کر کنکریاں مارے، اور اس کے بعد اپنا جانور قربان کرے، اور پھر حلق کرائے، کپڑے وپڑے بدلے، اور پھر طواف افاضہ جا کر کرے۔ اور وہی کلھا بعد الرمی، اور یہ سارے کام چونکہ کنکریاں مارنے کے بعد ہونے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، تو اس لیے صبح کے وقت کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی رہا کہ باقی جو ایام تھے ان میں چونکہ وہ دن وہ باقی کام اور کوئی نہیں ہے، بس مینا میں قیام ہے، اور چونکہ بہت بڑا اجتماع ہے تو وہ کاروبار کے دن ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَمَّا سَائِرُ الْأَيَّامِ فَأَيَّامُ تِجَارَةٍ وَقِيَامِ أَسْوَاقٍ، بازار لگنے اور تجارت لین دین خرید و فروخت کا وہ دن ہے، اور بازاروں کا اور تجارت کا جو کاروباری وقت ہے وہ فجر سے لے کر زوال تک، ظہر تک ہے۔ پاکستانیوں کو نہیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی، ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال سے شروع ہوتا ہے اور رات 12 بجے تک ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تجارت کا اور بازاروں کے کھلنے کا وقت جو ہے وہ تو فجر سے لے کر زوال تک ہے، اس لیے اس وقت کنکریاں مارنے کا حکم اس دن، ان دنوں میں، باقی 3 دنوں میں کہا کہ اپنا کاروبار کریں، لین دین کریں۔ میلے ٹھیلے لگتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، ایک دوسرے سے میل ملاقات، دنیا بھر سے انسان آئے ہوئے ہیں، تو ان سے وہ کیا ہے ایک دوسرے سے صحبت اور مجلسیں وغیرہ وہ کریں۔ تو فالاسہل، تو آسانی کی بات یہ ہے کہ آدمی جب اپنے کام کاج سے، کاروبار سے فارغ ہو جائے تو زوال کے بعد پھر دن کے آخری حصے میں کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو اصل تو یہی ہے کہ دوسرے تیسرے دن کی، باقی دنوں کی جو کنکریاں ہیں وہ زوال کے بعد مارنی چاہیے، لیکن چونکہ آج کل مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اب وہاں کے لوگوں نے کیا ہے وہ باریاں مقرر کر دی کہ فجر سے ہی مار سکتے ہیں۔ بہرحال سنت طریقہ تو یہی ہے کہ زوال کے بعد کریں۔ وَإِنَّمَا كَانَ رَمْيُ الْجِمَارِ طَوًّا، الطَّوّ یعنی وطر، کہ رمی جمار 7 کنکریاں ہیں، اور سعی بین الصفا والمروہ طوًا، اور سعی جو طواف وہ بھی 7 ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وطر ہے، اور وطر کا جو عدد ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک جو حقیقی وطر ہے اس کے خلیفے دو ہی ہیں۔ پیچھے ایک باب میں شاہ صاحب بحث کر کے آئے ہیں جہاں اعداد کی بحث کی تھی کہ ایک اصل میں واحد حقیقی ایک ہے، اور اس کا نائب تین ہے۔ تین کو مساوی تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد سات ہے، سات کو بھی مساوی تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ نو جو ہے وہ تو تقسیم ہو سکتا ہے تین تین کی اس کے ذریعے سے۔ تو واحد کا خلیفہ تین ہے یا سات ہے، تو زیادہ سے زیادہ اگر تعداد بڑھا کر وطر کیا جا سکتا ہے، وطر بھی ہو اور کثرت بھی ہو، تو وہ سات میں ہو سکتی تھی۔ اس لیے طواف کے جو چکر ہے وہ بھی سات، تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح بھی سات، کنکریاں بھی کیا ہے 7 دفعہ۔ تو لائق ہے یہ بات کہ 7 سے زائد نہ ہو، اگر 7 سے معاملہ پورا ہو رہا ہو تو بس وہیں پر ہونا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ کنکری جو ہے وہ چھوٹی ہونی چاہیے، درمیانے درجے کی ہو، تو وہ اس لیے ہے کہ اگر اس سے بھی چھوٹی ہوگی تو وہ کوئی پتہ نہیں چلے گا کنکری ماری ہے یا کیا کیا ہے جی۔ اور اگر بڑی ہوگی تو بسا اوقات اس کی وجہ سے اس کو بوجھ کو پھر پتہ نہیں کتنا بڑا ہو، پتھر اٹھا کر لے آئے اور وہ شیطان کو مارنا شروع کر دے، تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے درمیانی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ثم انصرف الی المنحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں مارنے کے بعد قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، نہر کیے۔ نہر اونٹ کی ایک ٹانگ باندھ کر کھڑا کر دیتے ہیں جی، تو 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے، 50 اس طرف اور 50 اس طرف۔ 2 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے گردن، اونٹ اوپر کی طرف منہ کر کے ان کے ہے، تو وہاں سے ایک کٹ لگایا جائے نیچے تک، پوری رگ اس کے گردن کی کٹتی چلی جائے، اس کو کہتے ہیں نہر۔ تو ایک ہاتھ سے یہ اور دوسرے سے یہ، اس طرح آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ پھر وہ دونوں تلواریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں تاکہ جتنے باقی اونٹ بچ گئے ہیں وہ ذبح کریں۔ اور وَأَشْرَكَهُ فِي هَدِيهِ، ان کو اپنی ہدی میں شریک کیا ہوا تھا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو 100 کے 100 اونٹ ہیں نا، ہر ایک کی کھال اتار کر کچھ حصے کی، ہر ایک سے چھوٹا چھوٹا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر لاؤ، من کل بدنۃ ببضعۃ، اور پھر سب کو ایک ہنڈیا میں جمع کر کے 100 ٹکڑے جمع کیے ایک ہنڈیا میں، اور پھر اس کے پکایا گیا۔ تو فَأَكَلَا مِن لَحْمِهَا، اس کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دونوں نے کھایا، اور وَشَرِبَا، اور دونوں نے اس کا شوربہ پیا، تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو ہیں ان کے مشترکہ گوشت اور ان کا شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، یہ دراصل شکریہ تھا کہ اللہ نے جو آپ کو عمر مبارک کے جو 63 سال دیے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا آخری سال ہے، ہاں جی، وہ بات پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اشارتاً بیان کر دی تھی، جس کو ابو بکر صدیق سمجھ چکے تھے۔ تو 63 سال پورے ہو رہے تھے، تو آپ نے 63 اپنی عمر مبارک کے مطابق 63 اونٹ، ہر سال کے لیے ایک اونٹ ذبح کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت میں کھایا بھی، اس کا پانی، اس کا شوربہ پیا بھی، تاکہ اپنی ہدی، وہ جانور جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو اس کے تبرک کے طور پر اس کا شوربہ پینا اور گوشت کھانا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو آپ نے استعمال فرمایا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانور ذبح کر لیا، اسی طرح عرفات کے میدان میں بھی فرمایا تھا، مزدلفہ میں بھی فرمایا تھا، راوی نے چونکہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ جمع کر دی ہیں اس لیے وہ پوری حدیث یہاں پر لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں سنو، نحر تو ہا ہونا، منحر میں منا میں نے اس جگہ پر جانور قربان کیے ہیں، لیکن یاد رکھو منا پورا کا پورا منحر ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ سارے کے سارے لوگ اسی جگہ پر آ کر اپنی قربانی ذبح کرنے کے چکر میں پڑ جائیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے یہاں ظاہر ہے کہ ایک ہی جگہ میں ذرا ذبح ہو سکتے تھے نا، سارے منا میں تو گھوم پھر کر ذبح نہیں کیا جا سکتا تھا،
تو یہ میں نے اگرچہ اس جگہ پر ذبح کیا ہے، لیکن یاد رکھو پورا کا پورا مینا منحر ہے، مینا میں جہاں بھی جانور ذبح کرو گے تو ہدی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنحروا فی رحالکم، اپنے اپنے خیموں میں، اپنے اپنے جہاں جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو وہیں وہیں مینا کے اندر کیا اپنے اپنے قربانیاں کر لو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا تھا کہ میں نے اگرچہ عرفات کی اس خاص جگہ پر وقوف کیا ہے، وقوف عرفہ میں یہیں کھڑا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو عرفۃ کلھا موقف، پورا عرفہ موقف ہے، جہاں بھی کوئی آدمی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے وقوف عرفہ کرے گا اس کا حج ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ووقفت ہاہنا، میں نے مشعر حرام میں یعنی مزدلفہ میں یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے اور یہ سب کام کیے ہیں۔ وجمع کلھا موقف، یہ جمع کا جو لفظ ہے یہ مزدلفہ کے ایک علم، ایک نشان ہے، یہاں اس کو بھی مزدلفہ بھی کہتے ہیں، جمع بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ مکے کی ساری گلیاں جس طریقے سے جس در سے آؤ یا جدھر سے جاؤ آنے جانے کے لیے میں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے نا کہ اعلیٰ مکہ سے آیا ہوں اور اسفل مکہ سے میں گیا ہوں۔ اب لوگ کہیں گے جی صرف یہی سنت ہے، تو ایسی بات نہیں، ساری گلیاں جدھر مرضی سے آؤ اور جدھر مرضی کیا ہے چلے جاؤ۔ تو یہ اہم بات ہے ضابطہ بندی کے وقت کہ لوگ اس کو کچھ سے کچھ نہ بنا لیں، مخصوص نہ کر لیں۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بیان کر دیا تشریعا لہم، قانون سازی کے نقطہ نظر سے یہ بات واضح کر دی، فرق تفریق، اور بیان بھی کیا تھا چونکہ الگ الگ جگہ پر، جب وہاں عرفات میں تھے تو وہاں عرفات میں کہا تھا، مزدلفہ میں تھے تو وہاں کہا تھا، مینا میں منحر جہاں کیا تھا وہاں فرمایا تھا۔ تو یہاں بیان کرنے والے نے تو یا تو اتفاقاً جمع کر دیا راوی نے، یا اس دن کی خاص مصلحت کی وجہ سے ہوا، یا حضور کی تمام اچھی باتوں کو ایک جگہ راوی نے جمع کر دیا، جیسے بھی ہے۔ بہرحال کاموں کے سلسلے میں یہ پسندیدہ بات ہے کہ ضابطہ بندی کے تحت کام ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانیاں مکمل کرنے کے بعد، حلق کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اپنی اونٹنی پر اور بیت اللہ الحرام میں پہنچے۔ فافاض الی البیت فصلی بمکۃ الظہر، ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں جا کر پڑھی، طواف کیا، زمزم کا پانی پیا۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ انما بادر الی البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ظہر کے بعد طواف کر کے طواف افاضہ کیا ہے، بیت اللہ کی طرف جانے میں جلدی کی تاکہ اول وقت میں وہ طاعت پوری کر لی جائے۔ ویسے 3 دن ہے مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ شاید کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے، اگلے دن کوئی بیماری یا کوئی تکلیف، اس لیے کام کے اول وقت کے اندر جا کر پورا کرنا چاہیے۔ زمزم کا پانی آپ نے نوش فرمایا، یہ بھی تعظیماً لشاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی عظمت کے لیے ہے، اور اللہ نے جو آپ پر رحمت ظاہر کی اس کے تبرک کے طور پر ہے۔ پھر جب منا کے دن مکمل ہو گئے تو آپ ابطح، وادی ابطح میں اترے، اور پھر اس کے بعد وداع کا طواف کیا اور مکہ سے روانہ ہو گئے۔ ایام منا ختم ہوتے ہی دوسرے تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کیا اور مکہ میں زیادہ نہیں ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی روانگی کا اعلان کر دیا۔ اب یہ وہ آخری موقع ہے جس میں پھر اختلاف روایات میں پایا جاتا ہے۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں اختلف فی نزول الابطح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی ابطح میں جا کر قیام کرنا کیا یہ علی وجہ العبادہ تھا، یعنی یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے حج کی، یا ویسے ہی کسی نہ کسی جگہ ٹھہرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عادتاً ٹھہرے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابطح میں ٹھہرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، جس کو جہاں جگہ ملے وہاں ٹھہر جائے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ کہیں تو ٹھہرنا تھا تو ابطح میں ٹھہرے۔ انما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابطح میں اس لیے ٹھہرے تھے کہ وادی بطحاء سے نکل کر مدینے کی طرف جانا آسان ہے جی، دوسری کسی طرف ٹھہرتے تو پورے مکے کا چکر کاٹ کر جانا پڑنا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو مدینہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، مکہ کے آخری وادی بطحا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا تاکہ آسانی سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ سے نکلنے کے لیے بھی بہت جلدی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانگی کا اعلان کیا تو ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت صفیہ ہیں، تو ان کو بھی حیض آ گیا۔ اب انہوں نے طواف وداع کیا نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے مجھے روک دیا، میں تو تیزی سے نکلنا چاہتا تھا، تو نے مجھے روک دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی نہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک اور مطالبہ بھی سامنے آ گیا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ سب لوگ تو عمرہ اور حج دو کر کے جا رہے ہیں، اور میں بیچاری صرف حج کر کے جا رہی ہوں۔ میں تو آئی تھی جب اس وقت تو عمرہ نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اس وقت حیض آ گیا تھا، اب میں فارغ ہوئی ہوں۔ تو پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو اونٹنی پر بٹھاؤ اور وہ تنعیم سے اس کو احرام بندھواؤ اور اس کو طواف کرا دو، جو عمرہ مکمل کروا دو۔ تو وہ مسجد عائشہ شمار ہوتی ہے آج کل، وہ جو مسجد تنعیم کی جگہ ہے، تو وہ جو تھوڑی سی تاخیر بھی ہوئی تو اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گرانی محسوس ہوئی، تو جلدی نکلنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں جان بوجھ کر دین کے غلبے کی وجہ سے حضور اس لیے ٹھہرے تھے کہ وادی ابتا وہ ہے کہ جہاں یہ کافر لوگ جو ہے وہ تیر نکال کر، وہ جو فال نکالتے تھے نا، استقسام بالازلام جسے قرآن نے کہا ہے، تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہاں اس میدان میں وہ تیر نکال کر دیکھتے تھے، فال نیک نکلی ہے تو نیک، اور اگر منحوس نکلی ہے تو پھر وہ سفر وغیرہ روک دیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یوم النحر کہا تھا یہ بات منی میں کہ کل ہم وہاں خیف بنی کنانہ میں اتریں گے، جہاں لوگ کفر میں وہ استقسام بالازلام کرتے تھے تیروں سے، تو اس سے بعض لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ یہاں اس کا رد کریں کہ ایسا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات زیادہ صحیح ہے۔ یہ جو دوسری بات لوگوں نے نکالی ہے کہ اس کو کوئی عبارت کا درجہ بنا دیا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی رائے اس حوالے سے زیادہ بہتر اور صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ مدینہ کی طرف رخ کرنا اور جلدی جانا آسان تھا۔ یہ مکمل حج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اول سے آخر تک۔ اس کی تفصیلات تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ حجۃ الوداع کی تمام احادیث جمع کی ہیں، ان پر مستقل کتابیں موجود ہیں، تو وہاں تمام حدیثیں جمع کی ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کا پورا خلاصہ اور اس کی جو حکمتیں اور اس کے جو امور ہیں وہ متعین کر کے اس کی حکمتیں بیان کر دیں۔ کوئی کل یہ 18 امور شاہ صاحب نے یہاں پر واضح کی ہیں۔ اگلا آخری باب ہے اور اس میں حج سے متعلق جو باقی کچھ امور رہ گئے ہیں وہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے بدھ کو یہ پڑھ کر حج کا باب ختم ہو جائے گا۔ دعا کر لو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجمعین برحمتک۔